بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد غالب نشتر، RK+2 ہائی اسکول چندوا۔ بچوں، 9ویں جماعت میں گزرا ہوا زمانہ، حج اکبر، دیہات کی زندگی کے بعد نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، جس کے لکھنے والے فرحت اللہ بیگ ہیں، یہ شامل ہے۔ آج ہم یہی پڑھیں گے، اسی سبق کو پڑھیں گے۔ یہ سبق ہمارے نصاب میں مضمون کی حیثیت سے شامل ہے، لیکن دراصل یہ مضمون نہیں ہے بلکہ خاکہ ہے۔ نذیر احمد کا تعلق ایک ناول نگار کی حیثیت سے ہے اور ان کے شاگرد فرحت اللہ بیگ نے ان کا خاکہ لکھا ہے۔ خاکہ کی روایت اردو میں انگریزی سے آئی ہے۔ یہ بھی ایسی صنف ہے جس کی روایت اردو میں انگریزی سے آئی ہے۔ خاکہ کو انگریزی میں اسکیچ بولتے ہیں۔ کیسے؟ قلمی تصویر بنانا، مطلب قلم کے ذریعے کسی آدمی کی تصویر ایسی کھینچ دینا جس سے اس کی شکل ہو بہو نظر آنے لگے اور وہ آدمی مرنے کے بعد بھی چلتا پھرتا نظر آنے لگے، یہی خاکہ کہلاتا ہے۔ خاکے کی روایت کافی پرانی ہے اور اردو کے پہلے خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ ہے، جنہوں نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد یا مولوی نذیر احمد کی کہانی کی زندگی کے چند پہلوؤں کو انہوں نے خاکے کے انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ خاکہ 1928 میں لکھا گیا اور مولوی عبدالحق کی فرمائش پر لکھا گیا۔ مولوی عبدالحق جو نذیر احمد کے دوستوں میں تھے، انہوں نے کہا، فرحت اللہ بیگ سے گزارش کی کہ تم نے اچھا خاصا وقت گزارا ہے مولوی صاحب کے ساتھ، لہٰذا نذیر احمد کی حق شاگردی ادا کرو۔ تم نے ان کی شاگردی قبول کی تھی اور جو تلخ تجربات تم نے دیکھے ہیں، جو اچھے دن تم نے گزارے ہیں، اس کو تم یاد کرو۔ تو نذیر احمد بنیادی طور پر ناول نگار کی حیثیت سے اردو میں مشہور ہے۔ نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، جن کا پہلا ناول مرآۃ العروس کے نام سے 1869 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ان کے کئی اہم ناول توبۃ النصوح، فسانے میں مبتلا، ایامہ، محسنات، ابن الوقت جو خاصا مشہور ہوا، یہ کئی اہم ناول مولوی نذیر احمد نے لکھے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نذیر احمد بھی پہلے ناول نگار ہیں اور فرحت اللہ بیگ بھی پہلے کسی فن کے باقاعدہ آغاز کرنے والے موجد ہیں۔ تو فرحت اللہ بیگ نے یہ خاکہ لکھا نذیر احمد کا، جو ان کے استاد تھے۔ فرحت اللہ بیگ 1885 میں دلی میں پیدا ہوئے اور 1947 کو ان کا انتقال حیدرآباد میں ہوا۔ اسی طرح نذیر احمد کو دیکھتے ہیں تو 1830 کو انہوں نے بجنور میں جنم لیا، مطلب پیدائش ہوئی، اور 1913 کو دلی میں ان کی وفات ہوئی۔ مرآۃ العروس ان کا ناول ہے، یہاں ان سب سے بحث نہیں ہے۔ فی الحال ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ نذیر احمد پر لکھا گیا خاکہ، نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، یہ اس کا تعلق صنف خاکہ سے ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نذیر احمد کی پر لکھے گئے خاکہ کے چند اقتباس۔ فرحت اللہ بیگ لکھتے ہیں، مولوی صاحب کو اپنے ترجمے پر بڑا ناز تھا اور اکثر اس کا ذکر فخریہ لہجے میں کیا کرتے تھے۔ اردو ادب میں ان کی جن تصانیف نے دھوم مچا رکھی ہے، ان کے نزدیک وہ معمولی تھیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میری تمام عمر کا صلہ کلام مجید کا ترجمہ ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا تھا، تعزیرات ہند کا بھی ترجمہ کیا تھا۔ تو اس میں مجھے جتنی محنت اٹھانی پڑی ہے، اس کا اندازہ کچھ میں ہی کر سکتا ہوں۔ ایک ایک لفظ کے ترجمے میں سارا دن صرف ہو گیا۔ میاں سچ کہنا، کیسا محاورہ کی جگہ محاورہ استعمال بٹھایا ہے۔ ہم نے کہا، مولوی صاحب بٹھایا نہیں، ٹھونسا ہے۔ جہاں یہ فقرہ کہا، مولوی صاحب اچھل پڑے، بڑے خفا ہوتے اور کہتے، کل کے لونڈو میرے محاوروں کو غلط بتاتے ہو۔ میری اردو کا سکہ تمام ہندوستان پر بیٹھا ہوا ہے۔ خود لکھو گے تو چی بول جاؤ گے۔ مولوی صاحب نے کئی مرتبہ اس عاجز پر
بھی رقمی حملے کیے، لیکن یہ ٹیڑھا مقابلہ تھا۔ ایک چھوڑ کئی کتابیں مولوی صاحب سے ایٹھی، کبھی ایک پیسہ نہ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فرحت اللہ بیگ نے مولوی نذیر احمد کی کنجوسی کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر جوانی تک جس چیز سے وہ محروم ہوتا ہے تو اس کی اہمیت کافی بڑھ جاتی ہے اس کے نزدیک۔ نذیر احمد ایک مدرسے میں پڑھتے تھے بچپن میں، اور وہاں معمول تھا بچوں کا کہ وہ گھر گھر گھوم کر لوگوں سے کھانا، رات کا کھانا بچا ہوا اکٹھا کرتے تھے اور وہ لا کر کھاتے تھے مدرسے میں۔ تو مولوی خالق عبد الخالق صاحب ایک تھے، ان کے گھر مولوی نذیر احمد کی ذمہ داری تھی کہ وہاں جا کر صبح جا کر ان کا کھانا لایا کرے۔ تو ان کی ایک نواسی تھی، ان کی ایک پوتی تھی جس کا نام تھا صفیۃ النساء بیگم۔ وہ مطلب بچی تھی، وہ بھی عمر میں چھوٹی تھی، نذیر احمد بھی چھوٹے تھے، اور نذیر احمد سے وہ کھانا لینے جاتے تو وہ پورا مسالہ اپنا بھی، اپنے گھر والے کا اور دوستوں کا بھی مسالہ پسواتی تھی وہ، اور جس سے اور نہیں پیسنے پہ وہ سیل کے بٹے مارتی تھی ان کے ہاتھ پر، جس کا ذکر وہ کیا کرتے تھے نذیر احمد۔ اور اتفاق سے یہ ہوا کہ ان کی شادی، نذیر احمد کی شادی انہی سے ہوئی، اور یہ بات وہ لوگ سوچ کر بہت ہنستے تھے۔ تو نذیر احمد نے غربت مفلسی کا دور دیکھا تو وہی وہ کنجوسی ان کے ذہن میں آ گئی تھی۔ فرحت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 5-6 کوس دور پیدل چل کے دلی میں ان کے یہاں پڑھنے جاتے، گرمی کی سخت دھوپ ہوتی تھی، لیکن کہیں مجال ہو کہ نذیر احمد آم کھا رہے ہوں، کچھ اور کھا رہے ہوں، اور کبھی انہوں نے پوچھا نہیں ہم سے کہ آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں فرحت اللہ بیگ، خدا کی قسم اگر وہ ہم سے صرف کسی بہانے پوچھ بھی لیتے تو ہم اس پر ٹوٹ پڑتے۔ تو یہ تھا، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کئی کتابیں ہم نے ایٹھی۔ تو نذیر احمد کتابیں بھی نہیں دیتے تھے ان بچوں کو، تو انہوں نے کہا ایک چھوڑ کئی کتابیں مولوی صاحب سے ایٹھی، کبھی ایک پیسہ نہ دیا۔ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وعدہ کرتا اور رقم نہ دیتا تھا، یہ کہ اس وقت تک کتاب لیتا ہی نہ تھا جب تک مولوی صاحب خود یہ نہ فرماتے جا بھائی تو یوں ہی لے جا، مگر جا میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میری ترکیب یہ تھی، مطلب فرحت اللہ بھی کہتے ہیں میری ترکیب یہ تھی کہ پہلے کتاب پہ قبضہ کرتا، مولوی صاحب کتاب کی قیمت مانگنے میں حجت کرتے، وہ جواب دیتے، میں اس کا جواب دیتا۔ ریویو کے لیے جو کتابیں آتی تھیں وہ تو ہمارے باپ دادا کا مال تھیں۔ جو کتابیں میں نے مولوی صاحب کے LLD کی گون پر بھی قبضہ کرنے کی فکر کیا کرتا تھا۔ مطلب یہ کہ فرحت اللہ بیگ نے پورا ان کے اچھائیوں کو، ان کی برائیوں کو، تمام چیزوں کو اجاگر کیا ہے اس میں۔ اگر خاکے کی بات کریں، خاکے کا خلاصہ کی بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں خاکے میں نذیر احمد کا خاکہ لکھتے ہوئے فرحت اللہ بیگ نے ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھا ہے جو ایک خاکے میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی پہلا مکمل خاکہ ہے۔ اس سے پہلے بھی خاکہ لکھنے کی روایت رہی ہے، لیکن استدلالی طور پر جو خاکہ لکھنے کی روایت فرحت اللہ بیگ نے ڈالی ہے، کیا لفظیات ہوں گی، کیسے الفاظ ہوں گے، کون سی زبان استعمال کی جائے گی، کیسے محاورے ہوں گے، کہاں کی زبان ہوں گی، تمام باتوں کو ملحوظ رکھ کر مرزا فرحت اللہ بیگ نے اس کا وہ کیا ہے، پورا خاکہ لکھا ہے۔ تو بچوں اسے ہم مضمون کے طور پر بھی دیکھیں گے، اگر سوال آ جائے ایگزام میں کہ یہ مضمون کس کا ہے تب بھی آپ کو جواب لکھنا ہے فرحت اللہ بیگ کا، اگر یہ آ جائے کہ خاکہ تب بھی آپ کو جواب لکھنا ہے مولوی فرحت اللہ بیگ کا۔ تو سوالات کچھ اس طرح آ سکتے ہیں، نذیر احمد کے بارے میں آئے گا، نذیر احمد اردو میں کس حوالے سے مشہور ہے، تو جواب لکھیے گا ناول نگار کی حیثیت سے۔ نذیر احمد کہاں پیدا ہوئے، بجنور میں پیدا ہوئے، کہاں انتقال ہوا، دلی میں انتقال ہوا، ان کا پہلا ناول کون سا ہے، میرۃ العروس ہے، کب لکھا گیا، 1869 میں لکھا گیا۔ اردو کے پہلے ناول نگار کون ہے، تو ڈپٹی نذیر احمد ہے۔ اور اگر خاکے کی بات آئے گی تو خاکہ انگریزی میں کیا بولتے ہیں، اسکیچ بولتے ہیں۔ خاکے کی روایت کہاں سے آئی، مغرب سے آئی، اور خاکہ کو اردو میں کیا بولتے ہیں، انگریزی میں کیا بولتے ہیں، اسکیچ بولتے ہیں۔ اردو کے پہلے خاکہ نگار کون ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں، 1885 میں پیدا ہوئے، 1947 میں انتقال ہوا، اور ان کا خاکہ پہلا نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی ہے، جو مولوی عبدالحق کی فرمائش پر لکھا گیا۔ اور انہوں نے ایک اور خاکہ لکھا ہے وحید الدین سلیم کا، جو ان کی فرمائش پر لکھا گیا ہے وحید الدین سلیم کا، جس کا خاکے کا عنوان ہے ایک وصیت کی تعمیل۔
تو بچوں اگر اس طرح کے سوالات آئیں گے تو آپ کو اسی طرح جواب دینا ہے، معروضی سوالات آئیں گے، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکریہ۔